معزز طلباء کرام، جس مشن، جس کام اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چن کر کے لایا ہے، یہ انتخاب اور یہ چناؤ آپ کا انتخاب اور چناؤ، آپ کے والدین کا چناؤ اور انتخاب نہیں، بلکہ یہ جو چناؤ ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز انہی لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ لاکھوں لوگ دنیا میں باہر چلتے ہیں، لاکھوں نوجوان ہیں جنہیں پوچھنے والے ہیں، دنیا کے اس پر فریب دنیا میں مگن ہوئے پھر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے انہیں سہارا دینے والا بھی پریشان پھر رہے ہیں زندگی سے۔ اور حقیقت بات ہے، آپ کا چناؤ جو ہے نا خاص اللہ کا چناؤ، لیکن اس چناؤ میں، اس مشن میں اور اس مقصد میں جو سب سے بڑا تاج اور جو معراج ہے نا اس چیز کا، وہ میرے بھائی قربانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور یہی مشن تھا جو انبیاء اور رسول کا مشن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، تبلیغ کرنی، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی، دین اسلام کی طرف لوگوں کو لے کر کے آنا۔ فلا اللہ کا باقی النفس کا لا ساری، اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے بار بار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے یہ قوم سب سے بہترین قوم ہے۔ یہ امت کی بہتری یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن اس مشن میں مشکلات بڑی ہیں، اس مشن میں ٹینشنیں بڑی ہیں، اور اس مشن میں انسان کو بڑی بڑی پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ مشن کوئی آسان مشن نہیں۔ اور ایک داعی اللہ جو ہوتا ہے نا، صحیح معنوں میں جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ قوم کا لیڈر ہوتا ہے۔ واٹ از اے لیڈر؟ لیڈر ہوتا کون ہے؟ لیڈر ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک داعی اللہ ایک لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر چھوٹے مزاج کا مالک نہیں ہوتا، لیڈر کبھی چھوٹے جگر کا مالک نہیں ہوتا، لیڈر ہوتا ہے اہلی جگر کا مالک ہوتا ہے، اور لیڈر ہمیشہ ہوتا ہی وہ ہے جو بہت بڑے حوصلے والا، بڑے ظرف والا ہوتا ہے۔ اور لیڈر ہوتا وہ ہے، بچے دنیا ایک پتھر باندھ کے آتی ہے، اپنے پیٹ میں بنے 2 پتھر دکھا دیتے ہیں۔ اور ایک داعی اللہ جس نے اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ کبھی حاسد نہیں ہو سکتا۔ اور آج بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں، میں بھی چونکہ آپ کے قبیلے کا ایک آدمی ہوں، میں بھی چونکہ آپ ہی میں رہتا ہوں، ایک چیز جو ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے، ایک چیز جو ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، چونکہ میں آپ کے قبیلے کا آدمی ہوں، میں بھی جانتا ہوں آج ہم لوگوں میں حسد بہت زیادہ شرائط کرتے ہیں، آج ہم لوگ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، آج ہم لوگ دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی میرے برابر کیسے آ گیا، کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو کے بات کیسے کر سکتا ہے۔ بچے ایک داعی اللہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے، ایک داعی اللہ حاصل پیشہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک لیڈر غیبت کیسے کر سکتا ہے، ایک لیڈر چغلخوری کیسے کر سکتا ہے، اور ایک لیڈر، ایک داعی اللہ بدگمان کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک لیڈر اور ایک داعی اللہ جو ہوتا ہے وہ کسکول پکڑ کے بھی کیسے مانگ سکتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ دنیا کے سامنے اپنی خودی اور خدائی کیسے بیچ سکتا ہے۔ ایک داعی اللہ، ایک داعی اللہ تو ہوتا ہی وہ ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مانا سرداری تمہاری ہے، مانا عروج تمہارا ہے، مانا تمہارے پاس قوت زیادہ ہے، لیکن چونکہ میں بھی داعی اللہ ہوں، میں بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں بھی قوم کا لیڈر ہوں، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ بچے داعی اللہ ہمیشہ خوددار ہوتا ہے، داعی اللہ چند ٹکوں کے پیچھے عزت نہیں بیچ دیتا، داعی اللہ چند ٹکوں چند پیسوں کے پیچھے مسجدیں نہیں چھوڑ دیتا، اور داعی اللہ کبھی زندگی کے اندر کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر کے حسد نہیں کر رہا ہوتا۔ اور آپ اگر داعی اللہ بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا، ایک لیڈر ہمیشہ خوش آواز ہوتا ہے، ایک لیڈر ہمیشہ خوش ادا ہوتا ہے، ایک لیڈر ہمیشہ خوش آئند ہوتا ہے، ایک لیڈر ہمیشہ خوش اسلوب ہوتا ہے، ایک لیڈر ہمیشہ خوش اتوار ہوتا ہے، ایک لیڈر ہمیشہ خوش بیاں ہوتا ہے، ایک داعی اللہ ہمیشہ خوش بخت ہوتا ہے، اور ایک داعی اللہ ہمیشہ خوش خیال ہوتا ہے، خوش خصال ہوتا ہے، اور بچے خوش خلق ہوتا ہے۔ ایک داعی اللہ خوش دل ہوتا ہے، اور ایک داعی اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بہت زیادہ اپنے دل میں جگہ رکھ کے لوگوں کی باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک داعی اللہ خوش دل بھی ہوتا ہے، خوش اسلوب بھی ہوتا ہے، خوش بیاں بھی ہوتا ہے، خوش تدبیر بھی ہوتا ہے، خوش تقریر بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کی باتوں پہ ہائپر نہیں ہو جاتا کہ میں ان کی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور کبھی یہ نہیں ہوتا اس نے مجھے بات کی ہو تو کیوں کی، اس کی کیا اوقات ہے مجھے بات کرنے۔ بچے اگر داعی اللہ بننا ہے نا، پھر پتھر کھانے پڑیں گے۔ اگر داعی اللہ بننا ہے، اور داعی اللہ تم نے دیکھے ہی نہیں ہے، دنیا پتھر مار رہی ہے، آگے سے گلے لگایا جا رہا ہے۔ بچے اگر تو صحیح معنوں میں لیڈر بننا ہے، دنیا کانٹے بچھائے گی، آگے سے مسکراہٹ دینا پڑے گی۔
اگر داعی اللہ بننا ہے، دنیا تمہیں گالیاں نکال رہی ہوگی، تمہیں مسکراہٹ دے کر کے خیر مقدم کرنا ہوگا۔ اگر داعی اللہ بننا ہے، لوگ تمہیں طائف کی وادیوں میں بگا رہے ہوں گے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کہہ کے دعائیں دینا ہوگی تمہیں۔ ابھی تو کہتا ہے میں لوگوں کی باتیں نہیں برداشت کر سکتا، تو کہتا ہے حالات بڑے کم ہیں، تو کہتا ہے مجھے 2 ٹکے کے بندے نے بات کیوں کر دی، تو کہتا ہے میں امامت کے قائل ہوں، مجھ سے مصلی کو چھین لیا، تو کہتا ہے میں خطابت کے قائل ہوں، مجھے ممبر سے کیوں اتار دیا۔ اب بچے یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، سب سے بڑی ہستی کائنات کی ہستی ہے، وہ بھی داعی اللہ اور لیڈر تھے۔ بچے ابھی تو نے پتھر ہی نہیں کھائے، تو کہتا ہے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، ابھی تک تو نے بچے کانٹے تیرے پاؤں میں لوگوں نے بچھائی نہیں ہے، بچے ابھی تک تو نے 3 سال فاقہ کشی میں گزاری نہیں ہے، ابھی تلک تو نے بازاروں میں طائف پہ بھاگ کر کے لوگوں کو دعائیں نہیں دی، ابھی تلک تو لیڈر بننے کی بات کرتا ہے۔ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے، دنیا ایک پتھر باندھ کے آ کے کہتی ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھوک نے نڈھال کر دی ہے، بے بس کر دی ہے، ایک پتھر بندھا ہوا ہے، آگے سے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے 2 پتھر دکھانے والا لیڈر ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیڈر جاگ کے گلیوں میں پہرے داری کر رہا ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیڈر رات کو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، کون ہے جسے کی حاجت ہو تو میں حاجت پوری کر دوں۔ بچے ابھی تک تو نے فاقہ کشی کے 3 سال ہی نہیں گزارے، ابھی تو تجھے ہجرت کرنے پہ لوگوں نے مجبور ہی نہیں کیا، ابھی تو نے اپنا گھر چھوڑ کر کے غیر کے گھر میں جا کے بسیرا ہی نہیں کیا، تو کہتا ہے میں لوگوں کی باتیں نہیں برداشت کر سکتا۔ بچے لیڈر بہت بڑے جگر کا مالک ہوتا ہے، آہنی جگر کا مالک ہوتا ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس میں، بڑا ظرف ہوتا ہے اس میں، وہ کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، اس کے دل پہ بڑے گھونسے پڑتے ہیں، اس کے دل کو لوگ پاش کر دیتے ہیں، اس کے دل کو چلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جو تیرے پاس دولت ہے نا قرآن و حدیث کی، جہاں گل ہوتا ہے وہاں خار بھی ہوتا ہے بچے، جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں بھی آتی ہیں۔ یہ لوگ تیرے ساتھ باتیں کریں گے، تجھے نشانہ بنائیں گے، لیکن اپنے اندر ہمت پیدا کر، حوصلہ پیدا کر، لیڈر بننا ہے، دنیا کی قیادت کرنی ہے، لیڈ بائی ایگزامپل، اپنی مثالوں سے لوگوں کو قائل کر۔ جب تک تو خود مثال نہیں بنتا، ایک لیڈر پہ عمل نہیں ہوتا، جب تک تو خود مثال نہیں بنتا دنیا کو قائل نہیں کر سکتا۔ اگر تو خود ایک مثال نہیں دنیا کے سامنے پیش کر سکتا، لوگ تیری کیسے مانیں گے؟ آخری باتیں کرنے لگا میرے یار، زندگی بڑی تھوڑی ہے، جس زندگی کے اندر ہم جی رہے ہیں نا، یہ 30-40 سالہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے میرے یار۔ لائبریریوں میں بیٹھ جا، کتابوں میں بیٹھ جا میرے یار، لوگوں کو وقت دے دیا میرے یار۔ جب دنیا سو رہی ہو خود جاگ کر کے لوگوں کے لیے محنت کر، اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، دنیا اسی لیے سو رہی ہے کہ ان کا امام جاگ رہا ہے۔ اگر تو بھی سو گیا دنیا کو لیڈ کرنے والا، اگر تو دنیا کا کیا بنے گا؟ میں تو یہ کہہ کے جاتا ہوں تھوڑی سی زندگی ہے میرے یار، اس زندگی کے اندر کچھ کرنا سیکھ، بیٹھ جا لائبریریوں میں، گم کر دے اپنے آپ کو، کتابوں میں مگن ہو جا، کھو جا کتابوں میں، بیج بن جا بیج، اور پھر تیرے اوپر پھل لگے گا۔ لیکن میں تجھے پھر کہتا ہوں جب تیرے اوپر پھل لگے گا نا، اور جن درختوں کے اوپر پھل لگتا ہے لوگ پھر انہیں پتھر مارتے ہیں، جب تو کسی مقام پہ پہنچ جائے گا کتابوں میں بیٹھ کر کے، محنت کر کے، سٹرگل کر کے، کوشش کر کے، ان مدرسوں میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کر کے گزار کے کسی مقام پہ پہنچے گا نا، پتھر پھر بھی پڑنے، لیکن پھر بھی لوگوں کو مسکراہٹ دینا سیکھے۔ اور ہاں، شب تاریخ کا مالک ہوتا ہے ایک لیڈر، شب بیداری کا مالک ہوتا ہے ایک لیڈر، آہ سحر گاہی کا مالک ہوتا ہے ایک لیڈر۔ دنیا جب سو رہی ہوتی ہے، اس کا دن گزرتا ہے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن اس کی رات گزرتی ہے دعائیں کرتے ہوئے۔ اگر صحیح لیڈر بننا چاہتا ہے، رات کی تاریکیوں میں پیشانی رکھنے کا عادی بن، رات کی اندھیری راتوں میں اپنے سر کو جھکانے کا عادی بن، اور سر کو جھکا کے پھر دعائیں مانگنے کا بھی عادی بن، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا عادی بن، رو رو کے کہے اللہ فلاں کو بھی فلاں کو بھی فلاں کو بھی ہدایت دے دے۔ ابھی آپ جامعہ کی 4 دیواری میں، ابھی اس چھوٹے سے ماحول میں بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم میں آپ کو ٹینشن کوئی نہیں، آپ کو پریشانی کوئی نہیں، آپ نے دنیا کو منہ نہیں دیا، لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ جیسے ہی اس ماحول سے باہر نکلو گے نا، ادھر تو مرغی ہے، جیسے مرغی بچوں کو پروں تلے لے کے بیٹھی ہوتی ہے، یہ جامعہ کے استاد، یہ جامعہ تمہیں اپنے پروں تلے لے کے بیٹھا ہے۔ بچے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، تیرا مقابلہ ہے، اس دنیا سے مقابلہ ہے تیرا، ہیں تو وہ کافر، تو کہتا ہے ان کافروں کو ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے جنہوں نے تیری ایک ایک کتاب پہ بحثیں کر دی ہیں۔ بچے، صحیح بخاری، صحیح مسلم تو کیا، تہذیب التہذیب کے راویوں پہ وہ کافر بحث کر رہا ہے۔ جا کے لائبریریوں میں دیکھ، موجم المفارس کی الفاظ الحدیث النبوی الشریف کس نے لکھی ہے، تیرا اس سے مقابلہ ہے۔ 40 سال ایک مستشرق بیٹھا رہا، اس نے کتاب لکھی تیری احادیث کے اوپر، سب سے بڑی کتاب لکھ دی ہے اس نے،
سب سے ضخیم کتاب لکھ دیا اس نے. تو کہتا ہے میں نے کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہے. لوگ مجھے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بچے اپنے اندر دل گردہ تو پیدا کر. اس جامعہ کی چار دیواری سے باہر قدم رکھے گا نا، تیرے پاس کچھ ہوگا تو دنیا تجھے قبول کر لے گی. دنیا بقائے اصلاح کی قائلہ بچے. لوگ نافع کو نہیں لیتے، لوگ انفع کو لیتے ہیں. لوگ صالح کو نہیں لیتے، لوگ اصلاح کو لیتے ہیں. لوگ بہتر کو نہیں لیتے، دنیا بہترین کو لیتی ہے. اور دنیا میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی. کچھ کرنا چاہتا ہے بہترین بن کے نکل، انفع بن کے نکل، تاکہ تو باہر نکلے تیرے آئیڈیاز بک جائیں. تو باہر نکلے تو سگنیچر بن جائے دنیا کے لیے. لیکن اب ان چیزوں کے بغیر زندگی گزارنی ہے نا، ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے. مجھے انگلش نہیں آتی، میں انگلش پڑھا نہیں ہوں، جامعہ میں انگلش تھی نہیں، میں انگلش سیکھ نہیں سکا. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں ہمیں تو بچے عربی بھی نہیں آتی. انگلش تو انگلش رہ گئی. 7 سال دینی کتب پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری بھی عربی میں، صحیح مسلم بھی عربی میں، سنن ابن ماجہ بھی عربی میں، ساری کتابیں عربی میں پڑھنے کے بعد، عربی ادب پڑھنے کے بعد، نحو و صرف کو رٹے مارنے کے بعد، اگر تجھے انگلش نہیں آتی تو کیا غم ہے بچے، تجھے تو عربی بھی نہیں آتی. عربی زبان کسے آتی ہے؟ افسوس کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں، ہمیں تو قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں آتا. حقیقت بات کر رہا ہوں، ہم کمپٹیشن کرنے نکلے ہیں. لوگ باتیں نہ کریں مجھے، دنیا باتیں کرے گی تجھے. لیکن ہاں، اپنا دل جلا کے نکل، اپنے جگر کو جلا کے نکل، لائبریریوں میں ٹائم دے کے نکل، راتیں جاگ کے اور اللہ کے سامنے جھکا جھکا کے باہر نکلے گا نا. جب لوگ تجھے باتیں کریں گے ان سے کہہ دی میں تمہاری اقتدا سے واقف ہوں، میں ایک ایک فتنے کو پڑھ کے آیا ہوں، ایسے نہیں زمانے میں منہ اٹھا کے آ گیا. میں تمہاری ایک ایک چال کو جانتا ہوں. میرے خلاف کھڑے کرو گے نا حسد کے مزاق، اور میرے خلاف تم تحریکیں اٹھاؤ گے. لیکن میں بھی کوئی عام پٹھا نہیں ہوں، محنت کر کے آیا ہوں. 7 سال کا عرصہ خون جلا کے آیا ہوں، 7 سال کا عرصہ دل جلا کے آیا ہوں، 7 سال کا عرصہ محنتیں کر کے آیا ہوں، 7 سال کا عرصہ اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھا کے آیا ہوں، 7 سال کا عرصہ کتابوں کو منہ دے کے آیا ہوں، 7 سال کا عرصہ خون پسینہ ایک کر کے آیا ہوں، 7 سال کا عرصہ اپنا خون پسینہ تو کیا اپنا سب کچھ جلا کے آیا ہوں. اس 7 سال کے عرصے میں نے اپنی صحت نہیں دیکھی، اپنی طبیعت نہیں دیکھی، اور میں تمہارے لیے وہ سب کچھ لے کے آیا ہوں جو تم مجھ پہ اعتراض کرنے والوں، مجھ پہ تھوپنے والے ہو. اپنی زبانوں کو ذرا دھیان سے استعمال کرو. میں عام پٹھا نہیں ہوں، میں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آیا ہوں. بچے اگر پوری تیاری سے نکلے گا دنیا قبول کر لے گی. اگر تیری تیاری نہ ہوئی، میں تجھے آج کہہ کے جاتا ہوں دنیا تجھے قبول نہیں کرے گی. لوگ جوتے ماریں گے تجھے، مسجد سے نکالیں گے تجھے، اور تجھ سے امامت کے قابل ہوگا مسلح چھین لیں گے. تو کہے گا میں خطابت کے قابل ہوں، دنیا تجھ سے ممبر چھین لے گی. اور میری آخری بات کو پلے باندھ کے لے جا. ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک انجینئر، ایک دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو جسے آج تم بڑا کہتے ہو، ایک رئیس، ایک صدر، ایک وزیر اعظم کیوں نہ ہو، پوری زندگی میں اتنے لوگوں سے نہیں مل پاتا، پوری زندگی میں اتنے لوگوں کو قائل نہیں کر پاتا جتنے لوگ تمہارے ایک خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے لوگ تمہاری ایک عید میں بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے لوگ تمہارے ایک ایک درس میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح معنوں میں لیڈر تم ہو. لیکن اگر اپنی عزت کو پہچانو، اپنی خودی و خودداری کو پہچانو، اپنے آپ پہ ذرا محنت کرتے ہیں. ایک لیڈر کبھی رات کو نہیں سوتا بچے. اگر تجھے تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے نا، سر جھکا کے مانگنے کی عادت نہیں ہے، سفر لمبا ہے، تیرے کرنے کا سفر ہی نہیں ہے، اسے یہی چھوڑ دے. دائی اللہ ایک لیڈر 23 سالہ زندگی مدینے کی دیکھ لے، 13 سالہ مکے کی اور 10 سالہ مدینے کی. خدا کی قسم ہے صحبتوں سے بھری زندگی، مشکلات سے بھری زندگی. اور پھر جا کر کے وہ بندہ تیار ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بیگانے باتوں کرنے والوں کو کہتا ہے گل ہی کوئی نہیں، تم تیر آزماؤ میں جگر آزماتا ہوں. لیکن اس کے بغیر میدان میں نکلے گا نا بچے کالیاں سنیں پڑیں گے، لوگ کانٹے بچھائیں گے، پتھر ماریں گے، مسجدوں سے نکال دیں گے، تیرے خلاف پراپیگنڈے کریں گے. لیکن تیرے دل میں کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو کیا دے گا تو؟ تیرے من میں کچھ نہیں ہوگا تو دنیا کو کیسے جلائے گا اپنے علم سے؟ جتنی اچھی باتیں تھیں میرے رب کی طرف سے تھیں، غلطیاں، کوتاہیاں، لفظیں، جو بھی تھا میرے اپنے نفس کی طرف سے تھا. میں آپ سے، مجھے بڑی خوشی ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، ہم تو کم ظرف لوگ ہیں، آخر لوگ ہیں. آپ کے سینے میں قرآن ہے، ہم تو دنیا دار سے، ایک ادنا سے لوگ ہیں. لیکن آپ کا مقام، آپ کی عزت اس کائنات میں ہر انسان سے زیادہ ہے، کیونکہ تمہارے سینے میں اللہ کی کلام ہے، تمہارے سینے میں یہ علوم نبوت کا نور ہے. بچے اس کی قدر کرنا سمجھ، اس کی توقیر کرنا سمجھ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں داعی اللہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کا کام لے لے. والسلام.